بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے اپنے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم ایک نیا چینل لانچ کر رہے ہیں، تو چونکہ یہ ایک اسلامی چینل ہے اور ایک روحانی چینل ہے، اس میں آپ لوگوں کے مسائل جو دین کے اعتبار سے ہو، جو اسلامی مسائل کہلاتے ہیں، یا وہ دنیا کے اعتبار سے ہو جس کو دنیوی مسائل کہا جاتا ہے، یا وہ روحانی اعتبار سے ہو جس کو روحانی مسائل بتایا جاتا ہے، اس سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، فقہ اسلامیہ کی روشنی میں، اور وہ کام کے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق ہو، ان مسائل کا ہم روحانی حل بتائیں گے، اور جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق نہ ہو اس بارے میں آپ لوگ زحمت بھی نہ کریں، اور وہ ہم حل کرنے کے بجائے آپ کو ایک بہترین طریقہ کار اس کا نعم البدل بتائیں گے۔ تو چونکہ ہمارے یہ ایک اسلامی چینل ہے، تو سب سے پہلے جو دین کا مدار ہے وہ کلمہ طیبہ کے بعد وہ نماز پر ہے، اور نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ قبر میں بھی سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا، اور میدان محشر میں بھی اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو چونکہ نماز تب صحیح ہوتی ہے کہ جب آدمی طہارت میں ہو، جسے ہم وضو کہتے ہیں۔ تو وضو کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 4 فرائض کا تذکرہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو اس حال میں کہ آپ وضو سے نہ ہو، تو آپ اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں پر مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ہمیں وضو کے 4 فرائض بیان کیے گئے کہ جب آدمی وضو کرے تو اس میں 4 چیزیں فرض ہوتی ہے۔ اس میں اگر ایک ناخن یا بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو گویا کہ آپ کا وضو نہیں ہوا۔ سب سے پہلے ہمیں چہرے کو دھونا ہے۔ چہرے کے دھونے میں بعض حضرات ان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو چہرے کا دھونا یہ ہے کہ آدمی پیشانی کے اس بالوں سے لے کر اور توڑی کے نیچے یہاں تک، اور ایک کان کے اس لو سے لے کر اور دوسری کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ کہلاتا ہے۔ اس کو عربی میں وجہ کہتے ہیں، یعنی جس کے ذریعے سے آپ کسی کا استقبال کرتے ہو، تو یہ وجہ، اس تمام کا دھونا وضو میں یہ فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یعنی یہ جو کوہنی کہلاتی ہے یہ جگہ، تو بس اوقات ہم یہاں تک دھوتے ہیں، یہاں تک نہیں بلکہ اس کو پورا یہاں تک دھویا جائے گا، یہاں تک، یعنی کوہنیوں سمیت دھونا۔ اسی طرح ہم سر کا چوتھائی مسح کریں گے، چونکہ قرآن مجید میں اس کو مطلق رکھا گیا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہاں پر با داخل ہے، اور با اطلاق کے لیے آتا ہے، یعنی مطلق سر کا مسح کرنا، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ البتہ پورے سر کا مسح کرنا وہ سنت ہے، وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ دونوں پیروں کو دو لو ٹخنوں سمیت، یعنی دونوں پیر ہم ٹخنوں سمیت دھوئیں گے۔ ٹخنے کہتے ہیں وہ جو جہاں سے یہ جو فوٹ کہلاتا ہے، وہ جب ختم ہو جاتا ہے تو اس میں ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اسی کو ٹخنا کہتے ہیں۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب پاؤں کا حصہ ہوتا ہے پنجہ، ختم ہونے کے بعد جہاں سے ہماری جو ہے پنڈلی شروع ہوتی ہے، اس میں ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے جس کو ٹخنا کہتے ہیں۔ تو آج یہی کافی ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ وضو کے اندر 4 فرائض ہے۔ پہلا فرض پورے چہرے کو دھونا، دوسرا فرض وہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا فرض سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، چوتھا فرض دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ آپ حضرات اپنے دینی مسائل،
دنیاوی مسائل اور روحانی مسائل کے لیے ہم سے رابطہ کریں، ای میل کے ذریعے سے یا کمنٹس کے ذریعے سے، یا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔